عزیزان گرامی، ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ تو وعدہ پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ لا الہ الا اللہ دل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس نے تو ہماری زبان پہ ہی بھروسہ کر لیا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ آج یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 10 سال کے بعد کیا کریں گے، یہ 5 سال کے بعد کیا کریں گے، یہ 15-20 سال کے بعد اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس کے علم میں تھا، اس نے پھر بھی نہیں دیکھا، ادھر دھیان ہی نہیں دیا ہمارے مستقبل کی طرف۔ اس نے ہماری زبانوں پہ، ہماری لجاجت پہ اور ہماری بھرائی ہوئی آوازوں پہ اس نے ہمیں پورا پاکستان دے دیا۔ اور دیکھو دوستو، ملک ملنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیا نا آپ نے چیچنیا میں کیا ہوتا ہے، بوسنیا میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے، کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے۔ بہت جانیں، بہت قربانیاں، بہت عزتیں، ایک آگ اور خون کا طوفان ہوتا ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے پوری قوم کو۔ پھر کہیں جا کے انہیں ایک خطہ ارضی ملتا ہے، جداگانہ طور پہ، آزادانہ طور پہ زندگی گزارنے کے لیے۔ اور ہمیں اللہ نے آنن فانن عطا فرما دیا۔ کبھی اب تقابل کریں، اتنا سا ملک ہے بوسنیا، کتنی جانیں اس کو دینی پڑی، اتنا سا ملک ہے چیچنیا، کتنی اس کو قربانیاں کرنی پڑی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان بننے تک، بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان بننے تک ہم نے کوئی قربانی نہیں کی، اور بغیر قربانی کے ہمیں ملک حاصل ہو گیا۔ غالباً یہی وجہ ہے جتنی قربانیاں ہم سے جبری طور پہ لے لی گئیں، آتے ہوئے راستے میں لوگ مارے گئے ہجرت کرتے ہوئے، جتنی قربانیاں بائی دی وے، آن دی وے ہو گئیں، اگر اتنی نہیں اس کا 10واں حصہ ہم از خود دے دیتے قربانیاں، تو شاید اس ملک کی تاریخ اور ہوتی۔ لیکن عزیزان گرامی، کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی اہل دین 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی وہی صورت تھی جو 1970 میں تھی، جو 1993 میں تھی۔ اس وقت بھی اہل دین بٹے ہوئے تھے، آدھے کہتے تھے پاکستان بن جائے، آدھے کہتے تھے پاکستان نہ بنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بن جانے کے بعد ان کی بات میں کوئی وزن باقی نہ رہا، اور وہ جاگیردار جن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا، بھائی یہاں اس ملک میں انگریز جو حکومت کر رہا تھا، 7 سمندر پار بیٹھ کے اتنی دور سے، وہ انہی جاگیرداروں کے ذریعے سے کر رہا تھا، اور جاتے جاتے اس کو تو ہم نے ٹھڈا مار کے نکال دیا، لیکن جاتے جاتے وہ اقتدار پھر انہی کو سونپ گیا، اور جاتے جاتے اس کو تو ہم نے ٹھڈا مار کے نکال دیا، لیکن جاتے جاتے وہ اقتدار پھر انہی کو سونپ گیا۔ تو عملاً 1857 سے لے کے 1947 تک 90 سال جن لوگوں نے ہم پہ حکومت کی، واللہ العظیم آج تک وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ 1947 سے لے کے
1997 تک انہی لوگوں نے حکومت کی ہے. دیکھیں یہ ہندو لالا کتنا ہوشیار نکلا. اس نے سب سے پہلے ان لوگوں کا سر کچل دیا. 1949 تک اس نے ساری جاگیریں، ساری نوابیاں، سارے وڈیرے، اس نے کہا ہمیں پتا ہے تمہیں جائیدادیں کہاں سے ملی ہیں، ہم جانتے ہیں تمہیں جائیدادیں کیوں ملی ہیں، کس نے دی ہیں، کس بات پہ دی ہیں. تو کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی نواب آنکھ اٹھا کے جواہر لال نہرو کے سامنے بات نہیں کر سکا کہ جی یہ ہماری جائیدادیں جی ہم نے باپ دادا سے لی ہیں جی، یہ جی ہمارا حق ہے جی. یہ جی کسی مولوی کا فتویٰ وہ بھی لے آتے کہ جی یہ تو جو جائیداد چھیننے کا آپ کو، آپ بکواس بند کرو سارے نوابوں، سارے جاگیرداروں، آج سے تمہاری سب جاگیریں ختم ہو گئی، تمہاری ساری نوابیاں ختم ہو گئی. اس لیے کہ جواہر لال نہرو خود وڈیرا نہیں تھا، وہ خود نواب زادہ نہیں تھا. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد نواب زادے آ گئے. یہ کون ہے جی؟ یہ نواب زادہ لیاقت علی خان ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں جاگیردار ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1947 سے لے کے اب تک، اور بہت بڑی بد نصیبی کی بات، ہم دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے 1970 میں کہ لو بھائی سوشلزم آ گیا، اب اور کچھ نہیں ہوگا تو یہ جاگیریں تو ختم ہوں گی. پتہ یہ چلا کہ وہ سوشلزم کا نعرہ لگانے والا بھی جاگیردار وڈیرا تھا. وہ جاتے جاتے سوشلزم کو بھی ذلیل کر گیا، اور جاگیرداریاں وہیں کی وہیں قائم رہیں. دوسری بات جس میں وڈیرا، جس میں ہندو بنیا ہم سے بازی لے گیا، دوستو ہندوستان میں بہت زیادہ قومیتیں ہیں، بہت زیادہ زبانیں ہیں، بہت زیادہ صوبے ہیں. وہاں پہ اللہ انہیں بکھریں گے انشاءاللہ، بکھریں گے تو بہت بکھر جائیں گے وہ. لیکن یار 50 سال میں ان کے ہاں ایک بھی مارشل لا نہیں آیا. ان کی جمہوریت، ان کی حکومت، وہ لوگ ہم سے کم بے ایمان نہیں ہیں. بہت بے ایمان لوگ ہیں وہ بھی. لیکن بات یہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، انہوں نے بے ایمانی کی ہے تو بے ایمانی کرنے کا موقع عوام کو دیا ہے. یہاں بے ایمانی صرف وڈیرا کر رہا ہے، صرف جاگیردار کر رہا ہے، اور ملک کی جائیداد کو لوٹ لوٹ کے سوئٹزرلینڈ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، او غضب خدا کا جنوبی افریقہ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں تک میں بھی جا کے پلاٹ خریدیں. دنیا یار، جنوبی افریقہ کوئی جگہ رہنے کی، وہاں جا کے زمینیں خرید لی ہیں کہ پاکستان میں جائیداد نہیں رہنے دینی ہے. ہائے 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 ہائے. تو پہلا کام تو ہندو بنیے نے یہ کیا کہ جاگیرداریاں ختم کر دی. دوسرا کام جو اس نے کیا، دیکھیں اس کو ہوش آ گئی، ہمیں ابھی تک نہیں. اس نے نظام تعلیم بدل دیا. اس نے کہا یہ نظام تعلیم جو چلا آ رہا ہے ہندوستان میں، یہ انگریزوں کے غلام بنانے کے لیے ہے، یہ غلامی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، یہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے جو ضمیر فروش ہوں، جو اپنی قوم کو انگریز کے لیے ہتھ کڑیاں پہنا سکیں، جو اپنی قوم کے مخبر ہوں، جو اپنی قوم کے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونس سکیں، پھانسیوں پہ لٹکا سکیں. یہ نظام تعلیم ایسا ہے جس کا ہمارے ماضی سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تہذیب، ثقافت، ہمارے مذہب اور دین، ہمارے بزرگوں سے کوئی تعلق پیدا نہیں کرتا. یہ نظام تعلیم ہٹاؤ، اس کو بند کرو. انہوں نے وہ نظام تعلیم
1949 سے پہلے ختم کر دیا. اور دیکھیں لالا کتنا ہوشیار نکلا، اس نے کہا یہ اردو بھی ختم کرو، یہ بھی قرآن حدیث کو لے کے آ جاتی ہے. کوئی کتاب دین کی ایسی نہیں ہے جس کا اردو میں ترجمہ نہ ہو گیا ہو. اردو بند کرو، بند کر دی. یہ تو ہمیں اب پتہ چلا کہ سعودی عرب میں بیچارے دیندار مسلمانوں سے جب ملاقات ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں دے دیں، تو ہم انہیں سیرت پہ کوئی کتاب دیتے تھے، دین پہ کوئی کتاب دیتے تھے، وہ کہتے تھے جی اردو تو پڑھنے کو نہیں آتی ہے، ہندی میں کوئی کتاب ہو تو دے دیں. یار ہندی میں کتاب کہاں سے لکھوں گا یار. دیکھیں لالا کتنا ہوشیار نکلا. اس کو اپنے ملک میں جیسے کہ اپنا نظام تعلیم دشمن نظر آیا، ویسے ہی اس کو اردو دشمن نظر آئی. ہم اردو کو نافذ نہیں کر سکے، وہ اس نے اردو کو ختم کر دیا. آپ کسی گریجویٹ سے ذرا بات کر کے دیکھیں، وہ اردو میں بولے گا لیکن وہ اس اردو کو ہندی کہے گا. اس سے کہیں کہ یہ اردو کی کتاب ہے، یہ 2 سطریں پڑھ کے سنا دو، تو بیچارہ وہ نہیں پڑھ سکے گا. وہ اردو کے الفابیٹ سے ناواقف ہو گیا. یار یہ اردو کے حروف تہجی یہ اردو کے نہیں ہیں، یہ قرآن کے ہیں. تو اس نے بڑی چال بازی سے ہندوستان کے مسلمان کو قرآن سے اور عربی سے کاٹ کے رکھ دیا. اپنا نظام تعلیم اپنی مرضی کا، جس میں کہ ہندی لازمی اور جس میں کہ ان کی گیتا لازمی، وہ لے آیا. ہمارے ہاں چونکہ نواب زادے تھے اور ان نواب زادوں کی اولاد بیوروکریٹس تھی، انہی کے ہاتھ میں حکومت تھی، تو انہیں سب سے زیادہ موت پڑی ہے تو اردو زبان سے پڑی. عزیزان گرامی، ہم نے پہلے بھی تجویز کیا تھا، آج پھر تجویز کرتے ہیں. آپ سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، سینٹرل سیکریٹریٹ سے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے، پروونشل پبلک سروس کمیشن سے آپ انگریزی کا کمپلشن دور کر دیں. انگریزی کا لازمی ہونا آپ دور کر دیں. الیکٹو رکھیں، آپ کی سرکاری قومی زبان دفاتر میں اردو ہو. فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو اردو میں ہو، انگریزی میں نہیں. یہ سارے اسکول، یہ لٹل ہیون، ان پہ ایک ہی دن کے اندر الو بولیں گے. اردو انگریزی بڑی واہیات زبان ہے، بڑی مشکل زبان ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے بچوں کو، مجبوری ہے بھائی. ہم نے آپ نے ہماری گردنوں پہ تلوار رکھ کے ہمیں انگریزی سیکھنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. میں اگر انگریزی نہیں بول سکتا تو میں ایک سی ایس پی آفیسر نہیں بن سکتا تھا. میں اس وقت میں نے جا کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جب امتحان دیا تو انگریزی میں نے ٹاپ کیا، سب سے زیادہ نمبر میرے تھے. وہاں انگریزی بولی تو انگریزوں جیسی بولی تو سلیکٹ ہو گیا. اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں تھا میرے پاس. اور انگریزی زبان پہ 1000 لعنتیں بھیجتے ہوئے ہمیں انگریزی سیکھنی پڑی. تم نے اپنی منافقت کے ذریعے سے اس انگریزی کو پوری قوم پہ مسلط کیا ہوا ہے. اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ تم باہر سے ہو کے آئے ہو، انگریزوں کے تلوے چاٹ کے آئے ہو، امریکوں کے بک لکنگ کر کے تم آئے ہو، اور یہاں کی قوم پہ جو تمہیں ایک ہی برتری حاصل ہے اور وہ یہ ہے کہ تم فر انگریزی بول سکتے ہو. اس کے علاوہ تمہیں آتا کیا ہے؟
اور کیا جانتے ہو تم؟ صرف انگریزی بول لینا افسر بننے کی، اچھا وکیل بننے کی، وزیر بننے کی، وزیر اعظم بننے کی، کیا صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے؟ تو یار پھر برطانیہ کے کسی چوڑے کو لے آؤ نا اور وزیر اعظم یہاں بنا دو، وہ زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے۔ امریکہ کی کسی لوڈر کو وہاں سے پکڑ کے لے آؤ نا اور یہاں اس کو صدر بنا دو، وہ زیادہ اچھی انگریزی بولتا ہے۔ عزیزان گرامی، قوموں کو اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کا کچھ حیا کرنا پڑتا ہے۔ ہندو لالے نے یہ کام کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب کی طرف تیزی سے بڑھا، اور اس نے وہاں کے مسلمانوں کو اردو سے کاٹ کے عربی سے کاٹ دیا، قرآن سے کاٹ دیا، حدیث سے، سنت سے کاٹ دیا۔ یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ ہمیں پھر ایک موقع اللہ دے رہا ہے، اور اس میں ہمیں چوکس رہنا ہے، اس میں ہمیں صحیح مشورہ آنے والی حکومت کو دینا ہے، اور آنے والی حکومت کو ہم یہ مشورہ دیں گے بلکہ مجبور کریں گے کہ وہ اردو کو بطور قومی زبان کے اختیار کرے، تاکہ یہ جاگیرداروں کا یہ جو ایک ایج ہے ہمارے اوپر، انگریزی بولنے والوں کی ایک برتری جو ہے، یہ ختم ہو، اور ایمان و عمل صالح کی طرف قوم بڑھ سکے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ پورا کر دیا، ہمیں ملک دے دیا، یار اس کو دوسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہمیں دولت دیتا، اس کو تیسرا وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے تھا۔ یہ بنیا جو ہے، اس کی تلوار ہماری گردن پہ لٹکی ہوئی ہے، اور بنیے کو چھوڑو، وہ تو کمبخت دوارا ہماری آپس کی تلوار ایک دوسرے پہ لٹکی ہوئی ہے۔ ہمیں بنیا نے اتنا کیا مارا ہے جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیا ہے۔ یہ بدامنی کی کیفیت، خوف و ہراس کی کیفیت، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ ساری کی ساری جو ہے ٹھیک ہونی چاہیے تھی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے نہ دوسرا وعدہ پورا کیا ہے، ہم وہی پھانک رہے، وہ قرضے پہ قرضہ لیتے گئے اور قرضے لے کے عیاشیاں کرتے رہے، اور اب پتہ چلا کہ صاحب اس قرضے کا جو ہم سود ادا فرماتے ہیں وہ ہمارے سالانہ بجٹ کا 40% ہوتا ہے۔ قرضے کا اصل جب تو ہم جب ادا کریں گے سو کریں گے، جسے ڈیٹ سروسنگ آپ کہتے ہیں، بڑا خوب، یہ نہیں کہتے کہ ہم سود ادا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ ہے یہ، جیسے کہ کار کی آپ سروس نہیں کرتے ہیں، کار چمکاتے ہیں، یہ پوری قوم کی سروس ہو رہی ہے، پوری قوم کو چمکایا جا رہا ہے، اس کو تیل کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیٹ سروسنگ 40% آف دی بجٹ۔ اور کوشش یہ کہ مزید قرضے حاصل کیے جائیں، پورا جب زور لگا رہی تھی گزشتہ حکومت کہ مزید قرضے حاصل کیے جائیں، اور تمہارا باپ ادا کرے گا؟ ایک بچہ جو آج ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کی گردن پہ 4000 روپے قرضہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پہ 4000 روپے قرضہ ہے، کرو ادا۔ اور جس طرح سے ہم میں سے ہر شخص سے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے، غریب کسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، مزدور کو پتہ نہیں چلتا کہ اس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ہر شخص سے مہنگائی کے راستے سے، اس راستے سے، اس راستے سے 6500 روپیہ سالانہ ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے، پتہ نہیں چلنے دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس تو ہم جاگیرداروں سے لیں گے، یہ ٹیکس تو ہم سرمایہ داروں سے لیں گے۔ بھائی یہ مہنگائی جاگیرداروں کے لیے نہیں ہے،
یہ مہنگائی سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک سرمایہ دار کو۔ اس میں جو بیچارہ پستا ہے وہ یا تو ایماندار افسر پس جاتا ہے یا ایک مزدور اور کسان پس جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کے وعدے کی طرف آئیں اور اللہ کی رحمت کو سمیٹیں۔ سب سے پہلے ایمان کی طرف بڑھیں، اور ایمان قرآن سے ملے گا، عمل صالح حضور کی سیرت سے ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، ایمانداری کی بات ہے، اگر میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور قرآن پڑھنا ایمان کی شرط ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ سیکھے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں قرآن کی طرف لے جاتا ہے، محمد الرسول اللہ ہمیں سیرت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوستو، اس کلمے کا جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا قرآن پڑھیں گے، تیرا قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، اس کو نافذ کریں گے، اور اے اللہ تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کی سیرت سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور اس پہ عمل کریں گے، اور اس کے مطابق معاشرہ وجود میں لائیں گے۔ اس وقت اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ نظام تعلیم ہے۔ کل ایک اخبار کو روزنامہ تھا، اس کے ٹیلی فون پہ بہت بڑا انٹرویو لیا انہوں نے مجھ سے پرسوں۔ جناب، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ میں بتا دوں تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں کہا آپ کسان سے پوچھیں گے، مزدور سے پوچھیں گے، وہ کہے گا مہنگائی ہے۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ مہنگائی جو ہے وہ سبب نہیں ہے، وہ نتیجہ ہے کسی اور برائی کا۔ کہیں گے وہ برائی کیا ہے؟ میں نے کہا کرپشن، بدعنوانی، بے ایمانی۔ لیکن یہ بھی نتیجہ ہے ایک اور بہت بڑے سبب کا۔ کہیں گے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسلامی نظام تعلیم کا نہ ہونا، ایمان اور عمل صالح کا نہ ہونا۔ اس لیے کہ وہ نظام تعلیم جس میں علم کو اللہ کے ساتھ جوڑا نہ گیا ہو، جس میں اقرا بسم ربک الذی خلق کی گھن گرج نہ ہو، صرف معلومات آپ دیتے چلے جا رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بناتے چلے جا رہے ہیں، پارلیمنٹیرین بیوروکریٹ بناتے چلے جا رہے ہیں، کبھی دھیان نہیں آیا کہ اس کو انسان بھی بنانا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ آخری درجے پہ پہنچ گیا، وزیر ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، بہت چوٹی کا ڈاکٹر بن گیا، لیکن ذرا سے چھلکا اتارا تو پتہ چلا یہ تو انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی روبوٹ چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس ملک میں روبوٹس اکٹھے کر لیے ہیں، بڑے اچھے انجینئر ہیں جی، بڑے اچھے ڈاکٹر۔ کیا ہے بھائی؟ جو چھوٹا ڈاکٹر ہے وہ چھوٹا جیب تراش ہے، جو بڑا ڈاکٹر ہے وہ بڑا جیب تراش ہے۔ جو چھوٹا انجینئر ہے، جاؤ سڑکوں کو جا کے دیکھو، وہ چھوٹا چور ہے، جو بڑا انجینئر ہے وہ ڈیکوائٹ ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے۔ وہ چھوٹا افسر چھوٹا بدماش ہے، بڑا افسر بڑا بدماش ہے۔ اس لیے پاکستان بنایا تھا، یہ اسلامی ریاست ہے، یہ اسلامی نظام حکومت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والی جو حکومت ہے اس کے سربراہ نے بار بار خلافت راشدہ کا نام لیا، اور ہمارے دل سے دعائیں نکلیں کہ اے اللہ اس شخص کو خلوص بھی عطا فرما دے، جو کہہ رہا ہو اس پہ واقعتاً یہ عمل کرے، اور اس سے عمل کروا دے۔ اب خلافت راشدہ
ہوا سے نہیں اترے گی۔ میں آپ کو بتاؤں خلافت راشدہ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ خلافت راشدہ کی ابتدا میرے دوستو دیکھنے میں تو ایوانوں سے ہوگی، پارلیمنٹ سے ہوگی، عدالتوں سے ہوگی، سیکریٹریٹ سے ہوگی، لیکن وہ بہت کمزور اور عارضی ہوگی۔ اس کی ابتدا اسکولوں سے ہوگی، مدرسوں سے ہوگی، کالجوں سے ہوگی، یونیورسٹیوں سے ہوگی، مسجدوں سے ہوگی۔ اس کی بنیاد تعلیم اور تربیت ہے۔ قانون سازی تو بڑی عارضی چیز ہے۔ آج آپ قانون بناتے ہیں، 5 سال کے بعد پھر کوئی ایسی حکومت وہاں سے باہر سے مینڈیٹ لے کے آ جاتی ہے، باہر کا ایجنڈا لے کے ساری آپ کی کلیئر کرائی، وہ سب سارا رول بیک ہو جائے گا وہ۔ اس لیے نظام تعلیم یہ بنیادی بات ہے میرے دوستو اور عزیزان گرامی۔ اس ملک کا مسئلہ امن و سلامتی ہے۔ امن کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سے آتا ہے۔ سلامتی کہاں سے آتی ہے؟ اسلام سے آتی ہے۔ اب آپ پرسوں چاند دیکھیں گے نا، آپ کیا دعا مانگیں گے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ یہ چاند تو نے اتارا ہے، یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ مہینہ ہمارا امن اور ایمان سے گزرے، سلامتی اور اسلام سے گزرے۔ حضور کے الفاظ ہیں، اور حضور اس طرح سے نہیں بولا کرتے تھے کہ ایسے ہی وہ قافیہ، نہیں نہیں نہیں۔ اگر امن اور ایمان کا لفظ اکٹھے آ گئے ہیں تو بلا وجہ حضور نے نہیں کہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن جو ہے وہ ایمان کے راستے سے آتا ہے اور سلامتی اسلام کے راستے سے آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو ایمان اور اسلام ہو گیا۔ یہ کہیں سے لے کے آ جاؤ، امن برپا ہو جائے گا۔